یا خدا، یہ 5 وقت کی نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی. کاش یہ صرف 1 یا 2 وقت کی ہوتی تو شاید میں سکون سے پڑھ پاتا. شکر منا کہ یہ صرف 5 رہ گئی، کیونکہ معراج کی اس رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہم پر پورے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھی. کیا 50 وقت کی نماز؟ یعنی ہر آدھے گھنٹے میں ایک سجدہ. آخر یہ 50 سے 5 کیسے ہوئی اور کس کے مشورے پر؟ انسان سمجھتا ہے کہ یہ 5 وقت صرف ایک گنتی ہے، لیکن یہ عرش کے اوپر لکھی گئی انسانیت کی سب سے بڑی الہی رعایت تھی. اگر وہ 50 کی 50 رہ جاتی تو دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا، لیکن اس رات سدرۃ المنتہا پر کچھ ایسا ہوا جس نے وقت کا پہیہ ہی بدل دیا. ایک ایسی گفتگو جس نے قیامت تک کے لیے مسلمان کا اپنے پروردگار سے ملنے کا طریقہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے طے کر دیا. وہ کتنی بار واپس گئے ہوں گے؟ صرف میرے لیے، صرف آپ کے لیے، تاکہ ہمیں عبادت بوجھ نہ لگے بلکہ ایک مرہم بن جائے. آج دین کی گہرائی میں ہم اس پر اثرات کے پردے اٹھائیں گے جہاں نماز کا تحفہ زمین سے نہیں 7 آسمانوں کے پار سے لایا گیا تھا. 50 نمازوں کا ثواب صرف 5 وقت میں. کیا یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے مکہ کے وہ غمگین حالات، معراج کا حیرت انگیز سفر اور وہ گواہیاں جو ثابت کریں گی کہ کیسے 50 نمازیں 5 میں بدلیں مگر ان کا ثواب آج بھی کم نہیں ہوا. یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آج آپ کی نماز بوجھ سے سکون میں بدل جائے گی. آپ جان پائیں گے کہ کیوں آپ کی ہر نماز ایک نیا معراج ہے اور کیسے وہ 5 وقت آج بھی عرش پر 50 کے برابر ہی گنے جاتے ہیں. تیار ہو جائیے اس روحانی داستان کے لیے جب زمین کا سب سے قیمتی تحفہ 7 آسمانوں کے سفر کے بعد ہم تک پہنچا. یہ داستان ہے نماز کے سفر اور معراج کی رات نماز کے تحفے کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو، نماز کے اس عظیم سفر کو سمجھنے کے لیے ہمیں نبوت کے اس 10ویں سال میں اترنا ہوگا جسے تاریخ سال حزن یعنی غم کا سال کہتی ہے. یہ وہ دور تھا جب مکہ کی زمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تنگ کر دی گئی تھی. ایک طرف مشرکوں کا ظلم اپنی حدیں پار کر رہا تھا. دیکھ لو، جو ہمارے بتوں کے خلاف کھڑا ہوگا اس کا یہی انجام ہوگا. اور دوسری طرف آپ کے 2 سب سے بڑے سہارے محترمہ بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور شفقت کرنے والے چچا ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. آج مکہ کی سب سے عظیم خاتون ہمیں چھوڑ گئیں. اب مکہ پہلے جیسا نہیں رہے گا. وہ آخری سہارا بھی چلا گیا. اب مشرکوں کو کون روکے گا؟ ظاہری طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تھے. طائف کے میدان میں پتھروں کی بارش نے جسم کو لہو لہان کر دیا تھا، لیکن روح اپنے رب کی رضا میں مطمئن تھی. ایسے وقت میں جب زمین کے سارے دروازے بند نظر آنے لگے تب رب ذوالجلال نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا فیصلہ کیا. یہ بلاوا تھا زمین سے آسمانوں کی طرف، غم سے عزت کی طرف اور تنہائی سے اس مقام کی طرف جہاں آج تک کوئی فرشتہ بھی نہیں پہنچ سکا تھا. ابو طالب بھی نہیں رہے اور ظلم بڑھتا ہی جا رہا ہے. کیا اب کوئی آسمانی مدد نہیں آئے گی؟ کیا ہم یوں ہی بے بس رہیں گے؟ ہواؤں میں آج کچھ الگ ہی خوشبو ہے، جیسے عرش سے کوئی بہت بڑا پیغام آنے والا ہو. اور پھر وہ رات آئی جب حتیم کعبہ میں لیٹے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے. یہ کوئی عام ملاقات نہیں تھی. آپ کا سینہ چاک کیا گیا، اسے زمزم کے پانی سے دھویا گیا اور علم و حکمت کے نور سے بھر دیا گیا. سواری کے لیے براق لایا گیا جس کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ جہاں نگاہ پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. اے زمین کے مکینوں، گواہ رہنا، آج کائنات کا سب سے مقدس مسافر اپنے رب سے ملنے جا رہا ہے. وقت کی سوئیاں تھم جائیں گی. آج مکان اور لا مکان کے فاصلے سمٹ جائیں گے. سفر شروع ہوا مکہ سے یروشلم مسجد اقصی تک جسے اسراء کہا جاتا ہے. وہاں تمام انبیاء کرام صف باندھے کھڑے تھے. یہ تاریخ کا وہ منظر تھا جس نے ثابت کر دیا کہ امامت اب امت محمدی کے پاس ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت فرمائی اور پھر وہاں سے شروع ہوا وہ سفر جہاں ہر آسمان پر ایک نئے نبی سے ملاقات ہوئی اور سدرۃ المنتہا پر جا کر کائنات کے سارے راز کھل گئے. میں نے رات کے سناٹے میں ایک تیز روشنی کو آسمانوں کی طرف جاتے دیکھا، جیسے تارے زمین پر اتر آئے ہوں. کیا یہ محض میرا خیال تھا یا واقعی آج رات کچھ ایسا ہوا ہے جسے ہماری عقل کبھی نہیں سمجھ پائے گی؟ لیکن یہ تو صرف ایک عظیم سفر کا آغاز تھا. آسمانوں کی بلندیوں پر جانے سے پہلے زمین پر ایک ایسی منزل طے ہونی تھی جہاں ہزاروں سال کی تاریخ ایک مسجد میں سمٹنے والی تھی. اگلے حصے میں ہم دیکھیں گے وہ مسجد اقصی کا تاریخی منظر جہاں تمام انبیاء صف باندھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. آخر کیوں معراج سے پہلے اسراء یعنی یروشلم کا یہ سفر ضروری تھا؟ چلیے چلتے ہیں اس روحانی رات کی پہلی منزل کی طرف. مکہ کی خاموش گلیوں کو پیچھے چھوڑتے ہوئے یہ روحانی سفر اب یروشلم کی مقدس مٹی کی طرف بڑھ رہا تھا. اس سفر کو قرآن اسراء کہتا ہے. خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ الاسراء کی پہلی ہی آیت میں اس واقعے کی گواہی دیتا ہے.
سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الافضل الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. ترجمہ ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے گرد و نواح کو ہم نے برکت والا بنایا ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھائیں. یہ محض ایک سفر نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عظیم نشانیاں دکھانے کا ایک ذریعہ تھا. مسجد اقصیٰ وہ جگہ جہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں کا منظر زمین کی تاریخ کا سب سے بڑا معجزہ تھا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام وہاں پہلے سے موجود تھے. کائنات کی گھڑی جیسے ٹھہر گئی تھی کیونکہ آج نبوت کے سارے ستارے اپنے چاند یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے جمع تھے. ہفتوں کا یہ سفر پلک جھپکتے ہی کیسے طے ہو گیا؟ آخر معراج سے پہلے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقدس مسجد میں کیوں اتارا؟ وجہ صاف ہے، تمام نبیوں کا آپ کے پیچھے نماز پڑھنا اس بات کا اعلان تھا کہ آج سے کائنات کی رہنمائی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. مسجد اقصیٰ کی وہ نماز ایک گواہ تھی کہ دین ابراہیم کا اصلی وارث اب کون ہے. یہاں زمین کا یہ حصہ جسے ہم اسرا کہتے ہیں مکمل ہوا، لیکن یہ تو صرف منزل کی شروعات تھی. بیت المقدس کی زمین سے اب ایک ایسا سفر شروع ہونا تھا جہاں سے آگے فرشتوں کے پر بھی جلتے ہیں. براق نے اب زمین چھوڑ دی تھی اور رخ کیا تھا ان 7 آسمانوں کی طرف جہاں سدرۃ المنتہا آپ کا انتظار کر رہی تھی. اب مکان کی سرحدیں ختم ہوئی، عرش کے دروازے کھل رہے ہیں جہاں صرف خالق اور اس کے محبوب کی ملاقات ہوگی. لیکن کیا ہوا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان کے بھی پار پہنچ گئے؟ وہ سدرۃ المنتہا کا منظر کیسا تھا جہاں جانے کی اجازت جبریل علیہ السلام کو بھی نہیں تھی؟ ہم دیکھیں گے اگلے حصے میں. وہ روحانی گفتگو، وہ نورانی پردہ اور نماز کا وہ پہلا حکم جو 5 سے نہیں پورے 50 سے شروع ہوا تھا. آخر کیا ہوا اس وقت جب اللہ نے اپنی امت کے لیے پہلا تحفہ پیش کیا؟ یروشلم کی زمین سے اب ایک ایسا سفر شروع ہوا جس نے کائنات کی سرحدوں کو توڑ دیا. اسے معراج کہا جاتا ہے یعنی بلندی کی طرف عروج. ایک ایک کر کے 7 آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے. ہر آسمان پر روحانی ملاقاتیں ہوئیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ، حضرت یوسف، حضرت ادریس، حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تک. اور پھر وہ مقام آیا جہاں وقت اور مکان اپنا وجود کھو دیتے ہیں، سدرۃ المنتہا. سدرۃ المنتہا یعنی وہ بیری کا درخت جو کائنات کی آخری سرحد ہے. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اس مقام پر پہنچ کر رنگوں کا وہ عالم تھا جس کا بیان انسان کی زبان نہیں کر سکتی. یہاں پہنچ کر حضرت جبریل علیہ السلام بھی رک گئے کیونکہ اس سے آگے جانے کا مطلب تھا نور سے پروں کا جل جانا. یہاں سے آگے کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا طے کیا. خالق اور محبوب کے درمیان اب کوئی پردہ نہیں تھا. جہاں فرشتوں کے سردار کے بھی قدم رک جائیں وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا. آخر اس پردے کے پیچھے کیسی عظیم ملاقات ہوئی ہوگی. یہاں ہم ادب سے ٹھہر جاتے ہیں. عرش کی اسی بلندی پر اللہ نے اپنی امت کو نماز کا وہ عظیم تحفہ عطا کیا ہے. معراج کی اس رات کا مرکزی تحفہ نماز ہی تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ کی امت پر دن اور رات میں 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں. ذرا سوچئے 50 نمازیں، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی وہ عظیم عبادت تھی جو بندے کو سیدھا عرش سے جوڑ دیتی تھی. 50 وقت کی نمازیں، یہ کوئی معمولی حکم نہیں تھا. کیا انسان کا کمزور جسم اس روحانی بوجھ کو مسلسل اٹھا پائے گا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 50 نمازوں کا یہ حکم لے کر واپس لوٹے تو 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو انہوں نے وہ بات کہی جس نے امت کی تقدیر بدل دی. آخر کیوں موسیٰ علیہ السلام نے بار بار واپس جانے کا مشورہ دیا؟ کیا تھا ان کا وہ تجربہ جو آج ہمیں صرف 5 نمازوں تک لے آیا؟ ہم دیکھیں گے اگلے حصے میں وہ 50 سے 5 تک کی روحانی رعایت اور اللہ کی بے پناہ رحمت کا منظر. 50 نمازوں کا عظیم تحفہ لے کر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا سے نیچے کی طرف لوٹے تو 6ٹھے آسمان پر آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی. صحیح مسلم کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دریافت کیا، اے محمد آپ کے رب نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں. یہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے امت محمدی پر اللہ کی رحمت کا دروازہ کھول دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب 50 نمازوں کا سنا تو انہوں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک نہایت قیمتی مشورہ دیا. انہوں نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جائیے اور اس میں کمی کی درخواست کیجیے. میں نے بنی اسرائیل کو آزما کر دیکھ لیا ہے، آپ کی امت اتنی بڑی عبادت کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی. یہ محض ایک مشورہ نہیں تھا بلکہ ایک بڑے بھائی کی طرف سے اپنی چھوٹی امت کے لیے بے پناہ فکر مندی تھی. انہوں نے مشورہ دیا کہ انسان کمزور ہے، آپ کی امت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، واپس جائیے اور اپنے رب سے گزارش کیجیے. وہ بار بار عرش اور فرش کے بیچ جاتے رہے. یہ اپنی امت سے نبی کی وہ بے مثال محبت تھی جس نے نمازوں کی تعداد کم کروا دی. آخرکار وہ تعداد 5 پر آ کر رک گئی. صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی کہا، لیکن اس بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے اپنے رب سے سوال کرتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے، میں اب اسی پر راضی ہوں. اور تبھی
عرش کی بلندیوں سے ایک آواز گونجی جس نے قیامت تک کے لیے قانون بدل دیا. یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہی رہے گا. میری بات بدلی نہیں جاتی اور نہ ہی میرا فیصلہ ٹلتا ہے. میں نے اپنا فرض مکمل کر دیا اور اپنے بندوں پر آسانی کر دی. اللہ ہمیں تھکانا نہیں بلکہ اپنا قرب دینا چاہتا تھا. یہ 50 کا 5 ہوتا محض گنتی نہیں، اللہ کی عظیم رحمت ہے. لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی. نمازیں 5 تو ہو گئیں لیکن ان کا ڈھانچہ کیسا تھا؟ کیا اس وقت بھی ظہر کے 4 اور مغرب کے 3 رکعات تھے؟ اور پھر وہ رکعات کا سفر مکہ سے مدینہ تک کیسے تبدیل ہوا؟ ہم دیکھیں گے اگلے حصے میں نماز کی رکعات کی تاریخ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ گواہی جس نے نماز کے کرمک وکاس کے سارے راز کھول دیے. معراج کی رات 5 نمازیں تو طے ہو گئیں لیکن یہاں ایک ایسی حقیقت ہے جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں. آج ہم ظہر، عصر اور عشاء میں جو 4 رکعات پڑھتے ہیں وہ معراج کے ترنت بعد ایسی نہیں تھی. تاریخ اور احادیث کے مطابق نماز کا شروعاتی ڈھانچہ آج کے مقابلے کافی الگ تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک بہت ہی اہم روایت صحیح بخاری اور مسلم میں ملتی ہے جو اس راز سے پردہ اٹھاتی ہے. آپ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب نماز فرض کی تو وہ 2 رکعات ہی تھی. پھر سفر کی نماز تو ویسی ہی رکھی گئی لیکن مقیم یعنی گھر پر رہنے والوں کی نمازیں بڑھا دی گئیں. استاد، کیا شروعات میں ساری نمازیں صرف 2 رکعت کی تھیں؟ یہ 4 رکعت والی تبدیلی کب اور کیسے آئی؟ مدینہ پہنچ کر حالات بہتر ہوئے تو مقیم کے لیے رکعت بڑھ گئی، مگر سفر میں آج بھی وہی 2 رکعت ہیں جو معراج کی پہلی نماز کی یاد دلاتی ہیں. یہ تبدیلی ہجرت کے بعد ہوئی. مغرب کو دن کا بترا کہا گیا اس لیے اس کی 3 رکعت رہیں اور فجر کو اس کی لمبی تلاوت کی وجہ سے 2 پر ہی رکھا گیا. لیکن ظہر، عصر اور عشاء کو 2 سے بڑھا کر 4 کر دیا گیا. یہ کرمک وکاس میں بتاتا ہے کہ دین کی ہر اینٹ کتنی حکمت اور ترتیب سے رکھی گئی ہے. سبحان اللہ، سفر کی وہ 2 رکعت اصل میں وہی پہلی نماز ہے جو معراج کے بعد فرض ہوئی تھی. نماز کی یہ تعداد اور رکعات تو طے ہو گئی لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ صرف فرض تک محدود تھی؟ یہ سنت اور نفل کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ اور معراج کی اس رات کے بعد کیا نماز کا کوئی اور بھی راز ہے جسے ہمیں جاننا چاہیے؟ ہم دیکھیں گے اگلے حصے میں فقہ کی باریکیاں اور وہ غلط فہمیاں جن میں لوگ نماز کی کمی کو لے کر آج بھی سچ مانتے ہیں. اب جب ہم نماز کے اس سفر کے آخری پڑاؤ پر ہیں تو کچھ ایسی باتوں کو سمجھنا ضروری ہے جو ہمارے علم کی بنیاد کو مضبوط کریں گی. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا 50 سے 5 ہونے کا مطلب یہ ہے کہ 45 نمازیں ختم ہو گئیں، یا پھر یہ کہ سنت اور نفل کا سلسلہ معراج کی رات سے ہی شروع ہوا تھا؟ چلیے ان الجھنوں کو صحیح احادیث کی روشنی میں صاف کرتے ہیں. پہلی بات، 50 سے 5 کا ہونا اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے قانون کی تبدیلی اور اس کی عظیم حکمت تھی. صحیح بخاری کے لفظوں میں اللہ نے فرمایا ما یبدل القول لدی، یعنی میری بات بدلی نہیں جاتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے شروع سے ہی یہ طے کر رکھا تھا کہ وہ اپنی رحمت سے 5 نمازوں پر ہی راضی ہوگا، لیکن اس نے 50 کا ذکر اس لیے کیا تاکہ امت کو اس عبادت کی اصلی قیمت اور اس کے بھاری پن کا اندازہ ہو سکے. بھائی، اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 50 کا ثواب 5 میں ہی دے دیا تو پھر لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نماز کم ہو گئی؟ یہ تو سیدھے سیدھے ہمارا فائدہ ہوا نا. لیکن کیا یہ 5 نمازیں پڑھنا ہی کافی ہے؟ کیا سنتیں پڑھنا ضروری نہیں؟ سنو، معراج کی رات صرف فرض نمازوں کا حکم آیا تھا. یہ نماز کی وہ بنیاد ہے جس کے بنا دین کی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. رہی بات سنت اور نفل کی تو یہ وہ عبادتیں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اپنی تعلیم سے امت کو سکھائیں تاکہ اگر فرض میں کوئی کمی رہ جائے تو یہ اسے پورا کر سکیں. معراج نے ہمیں بنیاد دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے اس پر خوبصورتی کی منزلیں کھڑی کی. ایک اور بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے فیصلے میں دخل دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بار بار ٹوکنا اللہ کی مرضی کا ہی حصہ تھا تاکہ قیامت تک آنے والے انسان کو یہ پتہ چلے کہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے کتنا فکر مند تھے. یہ 5 نمازیں کوئی سودا نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے دیا گیا وہ آخری تحفہ ہے جسے اب کوئی کم یا زیادہ نہیں کر سکتا. اب سمجھ آیا، یہ 5 نمازیں بوجھ نہیں بلکہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ایک خاص ذریعہ ہیں. اللہ نے ثواب وہی رکھا، بس محنت کم کر دی تاکہ ہم تھک کر اسے چھوڑ نہ دیں. سچ میں اللہ تو ہم سے محبت ہی بہت کرتا ہے. تو یہ تھا نماز کا وہ عظیم سفر جو عرش سے شروع ہوا اور ہمارے مصلی تک پہنچا. لیکن یہ تو صرف شروعات تھی. نماز کے اس سفر میں ہر وقت کی اپنی ایک کہانی ہے، اپنی ایک حکمت ہے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم فجر کی اس ٹھنڈی اور روحانی روشنی میں اتریں گے اور دیکھیں گے کہ آخر فجر کی 2 رکعات کے پیچھے کیا راز ہے. لیکن اس سے پہلے اس پورے سفر کا ایک آخری اور جذباتی نچوڑ. نماز کا یہ سفر جو عرش کی بلندیوں سے شروع ہوا تھا آج ہمارے مصلی پر آ کر ٹھہرتا ہے. یہ صرف 5 وقت کی عبادت نہیں ہے بلکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ ہاتھ ہے جو اس نے معراج کی رات اپنے بندوں کی طرف بڑھایا تھا. 50 سے 5 تک کا یہ فاصلہ گواہ ہے کہ اللہ ہمیں مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتا بلکہ وہ ہمیں ہر روز دن میں 5 بار اپنے قریب بلانا چاہتا ہے. سوچئے، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ اصل میں اسی معراج والے تحفے کو دہرا رہے ہوتے ہیں. وہی تحفہ جو سدرۃ المنتہا سے لایا گیا تھا،
وہی تحفہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فکر کی اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار بارگاہ الہی میں حاضری دی۔ آج اگر ہم ان 5 نمازوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں تو ہم صرف ایک عبادت نہیں چھوڑتے، بلکہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت اور اللہ کی اس عظیم رحمت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ آج تک میں نماز صرف اس لیے پڑھتا تھا کیونکہ یہ فرض ہے، لیکن آج سمجھ آیا کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی دی ہوئی عظیم رعایت ہے۔ 5 منٹ کا سجدہ اور 50 وقت کا ثواب۔ بھائی اب تو ایک بھی وقت چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اے میرے پروردگار، تو نے تو ہمارے لیے اتنی آسانی کر دی، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس امانت کی حفاظت کریں۔ اب سے میرا ہر سجدہ معراج والے اسی شکر کے ساتھ ہوگا۔ آئیے آج اس روحانی سفر کے آخری موڑ پر اپنے رب کے حضور اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اس مالک سے دعا کرتے ہیں جس نے 7 آسمانوں کے پار سے ہمیں نماز کا یہ عظیم تحفہ عطا کیا۔ یا اللہ یا رب العالمین، ہمیں نماز کی ویسی ہی لذت عطا فرما جیسی تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات عطا کی تھی۔ یا اللہ، ہمارے سجدوں کو بوجھ نہیں بلکہ ہمارے دلوں کا سکون بنا دے۔ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو نماز کو کوئی ذمہ داری نہیں بلکہ تیری رحمت کا ایک بڑا انعام سمجھتے ہیں۔ یا اللہ، ہمیں 5 وقت کی نماز کو اس کی روح کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق دے، اور قیامت کے دن جب نماز کا سوال ہو تو ہمیں تیرے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر اس روحانی سفر نے آپ کی روح کو چھوا ہے اور آپ کے دل میں نماز کی نئی محبت پیدا کی ہے تو نیچے کمنٹس میں الحمدللہ ضرور لکھیں، تاکہ یہ گواہی رہے کہ ہم اللہ کی اس رحمت کے شکر گزار ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے ان عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں جو نماز کو بوجھ سمجھتے ہیں، شاید یہ 50 سے 5 کا واقعہ ان کی نمازوں کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیں۔ نماز کا سفر ابھی شروع ہوا ہے۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم فجر کی اس ٹھنڈی اور روحانی روشنی میں اتریں گے۔ ہم دیکھیں گے فجر کی 2 رکعات کی حکمت، اس کی تاریخ اور وہ برکتیں جو صرف صبح جاگنے والوں کے لیے رکھی گئی ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں جہاں ہم فجر کے نورانی سفر کا آغاز کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔